اگلے پل اس کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ میرے پیچھے دعائیں ہوں یا نہ ہوں، بد دعاؤں کی ایک ریلی ہے، میں مہلت لے کر آیا ہوں، شیطان ہوں۔ میرا زوال تمہارے بس کی بات نہیں، میرے حصے کی آگ ابھی ٹھنڈی ہے۔ سامنے سے ہنکارا بھرا گیا۔ تمہارے لیے سور پھونکا جا چکا ہے کیس، میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے مت الجھنا، اب تم اس نیری جہنم سے نکل کر دکھانا۔ جہنم میرے لیے نئی نہیں ہے، جتاتے ہوئے کال کاٹ دی گئی تھی۔ گاڑی اپنی رفتار سے اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ فیصلہ آباد کی سب سے پہلی پرواز مختص ہو چکی تھی۔ کیس کے لیے ایک نیا مسئلہ تیار تھا۔ وہ اس وقت قسم سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے مارکیٹ سے قرض لے رکھا تھا۔ قسم کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی کلیکشن اس وقت تکمیل کے مراحل میں تھی۔ اگر وہ ملازمین کی تنخواہ بڑھانے لگ گیا تو پھر تو مکمل ہوا یہ کلیکشن۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف شور تھا، نفرت تھی، اشتعال تھا۔ ہر شور میں کیس کے خلاف نعرے بلند ہوتے تھے، ہر نفرت میں بس وہی تھا، سارا اشتعال اس پر نکالا جانا چاہتا تھا۔ آخر یہ ساری دنیا اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی؟ اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی کے ذہنی صحت پر مبنی سیمینار کا منظر کچھ یوں تھا۔ یونیورسٹی کے وسیع تحد نگاہ پھیلے گراؤنڈ میں جا بجا طلباء تھے، جن کے لیے کرسیاں سجی تھیں، سفید پوش والی کرسیاں، اور ان پر بیٹھے بور ہوتے طالب علم۔ جہاں کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں سے چند زینے اوپر چبوترا بنا تھا، اور اس چبوترے پر کھڑا تھا وہ جس کا تمہیں کئی لمحوں سے انتظار تھا۔ سفید گول گلے والی شرٹ کے اوپر جینز جیکٹ پہنے، نیچے سیاہ سلیکس اور کلائی میں قیمتی گھڑی، بالوں کے اسپائکس اچھے سے سیٹ تھے، اس کی سبز آنکھیں لوگوں پر جمی تھیں۔ عام چہرے والا مرد کہہ رہا تھا، مجھے یہاں ذہنی صحت پر تقریر دینے کے لیے مدعو کیا گیا، لیکن یہاں آئے 10 سے زائد افراد آپ کو بتا چکے ہیں آپ نے اپنی ذہنی صحت کس طرح ٹھیک کروانی ہے۔ بھاری گمبھیر لہجے والا مرد ایک پل کو رکا۔ یہاں آپ کو علاج بتایا گیا، لیکن احتیاط کہاں ہے، ابتدا کہاں ہے؟ جانتے ہیں ذہنی صحت کب خراب ہونا شروع ہوتی ہے؟ سارے میں خاموشی تھی، لوگ اسے سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ذہنی صحت خراب ہونے کی شروعات آپ کی غلط سنگت سے ہوتی ہے۔ لوگ اچنبھے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مہدی نے اضافہ کیا، ہم سب کے پاس دوست ہوتے ہیں، ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر خوشی میں ہم انہی کے پاس جاتے ہیں۔ دوستی آپ کی ذہنی صحت خراب ہونے کے ذمہ دار ہیں؟ کیا اسے حق تھا یوں دوستی جیسے رشتے کی تذلیل کرے؟ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں چبوترے پر آگے سے پیچھے، دائیں سے بائیں جاتے کان میں لگے ننھے آلے کو سیٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یقین کریں آپ کے دوست ہی وجہ ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ ایک زہریلے تعلق میں بندھے ہیں۔ جانتے ہیں کیسے؟ مہدی نے ہاتھ میں پکڑا مائک عوام کی طرف گھمایا۔ آوازیں بھنبھناہٹ کی صورت اس کے کانوں میں پڑنے لگی۔ مائک کا رخ اس نے اپنی جانب کر لیا۔ میں یہاں بچپن کے ٹراما، ڈپریشن یا پھر سٹریس کی بات نہیں کر رہا، وہ مختلف چیزیں، ہم وہاں نہیں جا رہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ آپ کے دوست آپ سے اچھا مشورہ ڈیزرو کرتے ہیں جو کہ آپ نہیں دیتے، اور آپ کا دوست ایک غلط شخص کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آپ کا دوست اپنی پرابلمیٹک فیملی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ سے بات کرتا ہے، اور آپ کی عدم توجہی اسے اپنے گھر کا بدتمیز انسان بنا سکتی ہے۔ آپ سب کے پاس ایسے دوست ہوں گے، ہے نا؟ مائک کا رخ ایک بار پھر عوام کی طرف تھا۔ اداس مظلوم چہرے بنا کر تائید کی گئی، ہر ایک کو اس کا غم یاد آیا، ہر ایک کو اپنے دوستوں کی بھی بے وفائی، بری صلاح مشورہ یاد آیا۔ پچھلی دفعہ آوازیں بھنبھناہٹ تھیں، اس بار خود ترسی تھی۔ آپ سب کو اپنے اپنے غم یاد آ گئے، ہے نا؟ کئی دوستوں نے آپ کو غلط مشورہ دیا ہوگا، کئی نے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا مذاق لیا ہوگا، یعنی کہ دوست ہی سارا مسئلہ ہوئے، ہے نا؟ وہ چلتے ہوئے اسٹیج کے سرے پر پہنچ کر نیچے بیٹھ گیا۔ ٹانگیں اب اسٹیج سے نیچے لٹک رہی تھی۔ غور سے لوگوں کو دیکھا اور سور پھونکنے جیسے الفاظ ادا کیے، لیکن وہ دوست آپ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ موت کا سناٹا کیا ہوتا ہے، اگر تم اس ہال میں بیٹھے ہوتے تو معلوم ہو جاتا۔ طلباء کے رنگ واضح طور پر سفید پڑے تھے۔ آپ نے بھی تو غلط مشورے دیے ہوں گے، آپ نے بھی کئی دوستوں کا مذاق اڑایا ہوگا۔ آپ کے خیال میں آپ نے بس مذاق کیا ہے، لیکن ذہنی صحت مذاق نہیں ہوتی۔ لوگ سن ہوئے اسے سن رہے تھے۔ وہ باتوں کو گھما کر کب آپ کے اوپر لے آئے پتہ کہاں چلتا تھا۔ یہ زمانہ دوستوں کا ہے، مسائل کا ہے، اور خراب ہوتی ذہنی صحت کا ہے۔ سارے مسائل، ساری خوشیاں بس دوستوں سے بانٹنی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اسپاٹ لائٹ میں نظر آتا شخص پوچھ رہا تھا۔ لوگ متفق تھے، آپ کو چاہیے کہ اپنے مشورے مثبت رکھیں۔ دوستوں کا بریک اپ، گھریلو مسائل، ٹوٹی شادی، برا ایکڈیمک ریکارڈ، یا آپ کے ہنسنے یا ہوا میں اڑا دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔
یہ سب ایک دن سیریس مسئلہ بن سکتے ہیں۔ خود پر نظریں ثانی کریں، اپنا رویہ بدلیں۔ کئی بار آپ کہانی میں وکٹم نہیں ہوتے بلکہ کئی لوگ آپ کے وکٹم ہوتے ہیں۔ ایسے دوست نہ بنے جن کے بارے میں کہا جائے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ لوگ کہہ کہاں مار کر ہنسے تھے، کئی لوگوں کو شرمندگی ہوئی تھی، کئی کو اپنے وکٹمز یاد آئے تھے۔ چبوترے پر بیٹھا شخص اب بھی بول رہا تھا۔ کئی لوگوں کو لگتا ہے سارا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے کہ انہیں کبھی اچھا دوست نہیں مل سکا، جیسے قصے کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میں سب سے پہلے یہی کہوں گا، اپنا دائرہ بدلیں، ٹاکسک لوگوں سے باہر نکل آئیں۔ آپ کے لیے اس اربوں کی آبادی میں دوست پیدا ہو ہی جائیں گے۔ خود کو بے مول کر کے اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی آسمان سے اتر کر آئے گا اور آپ کو ان ٹاکسک دوستیوں سے نکال لے گا تو آپ غلط ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دائرہ نما لائٹ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اگر کوئی اور آپ کے لیے اچھا دوست نہیں بن رہا تو آپ کسی کے لیے ویسے بن جائیں۔ سب کے چہرے پر ناپسندیدگی پھیلی تھی۔ مہدی مسکرایا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ خود کو اچھا بنانے کی بات پر منہ بن گئے؟ یاد رکھیں، جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ آپ اگر ساری دنیا میں کسی ایک شخص کے لیے برے دوست ہیں تو آپ کے لیے بھی برے دوست رہیں گے۔ ناقدری کریں گے تو ناقدر کیے جائیں گے۔ برے مشورے دیں گے تو آپ کو بھی برے مشورے دیے جائیں گے۔ قربانیاں نہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی قربانی نہیں دی جائے گی۔ تالیاں پیٹی گئیں، سراہا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ستائش کے درمیان گھرا کھڑا تھا۔ لوگ اس کا کمفرٹ تھے، لوگ اس کا دائرہ تھے، لوگ ہی اس کا علاج تھے۔ اگر اچھا دوست چاہیے تو سب سے پہلے اچھے بنیں۔ قربانیاں چاہیے تو قربانی دینے والے بنیں۔ اپنے غم، اپنی تکالیف پر اچھے مشورے چاہیے تو دوسروں کے غموں کو غور سے سننا سیکھو۔ یاد رکھیں، کوئی آسمان سے اتر کر یا پھر دیو مالائی کہانیوں سے نکل کر آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو ایک برے دائرے سے نہیں نکالے گا۔ اپنے سب سے اچھے دوست آپ خود ہوتے ہیں۔ چند مزید باتوں کے بعد اب وہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ چبوترے سے پلٹنے کے بعد اسے ایک فون کال موصول ہوئی تھی۔ جیکٹ کندھوں پر ڈالے سیکیورٹی کے درمیان وہ نکلتا جا رہا تھا۔ باؤنسرز اسے لوگوں کے ہجوم سے بچائے ہوئے تھے، لیکن موصول ہونے والی کال نے اس کے آسان خطا کر دیے تھے۔ وہ شور سے بچتے بچاتے باہر نکل رہا تھا۔ کیسم ڈھہ رہا تھا۔ وہ بس ایک عمارت، ایک فیشن ہاؤس نہیں تھا۔ کیسم کمبیر خاندان کی میراث تھی۔ لوگوں کے جمع غفیر سے بھری سڑک پر بھانت بھانت کی بولیاں کانوں میں پڑتی تھیں۔ ٹائر جلاتے، نعرے بازیاں کرتے، اشتعال اور بھڑکائی گئی نفرت کے پوسٹر اٹھائے کیسم کے ملازمین اس وقت فیصل آباد کی سب سے بڑی شاہراہ پر دھرنا دے رہے تھے۔ ان لوگوں کے منہ میں زبانیں دینے والا براق حنیف تھا۔ ان لوگوں کی ٹانگوں کو کھڑے ہونے کی سکت دینے والا واصف منیر تھا، اور ان لوگوں کے لیے وقت کا فرعون بننے والا قیس کمبیر تھا۔ لمبی شاہراہ کے اختتام پر سیاہ رینج روور آ کر کھڑی ہو گئی۔ تارکول کی سیاہ سڑک پر ایک چمکدار بوٹ دھرا گیا۔ بوٹ سے نظر اٹھا کر دیکھو، اوپر دیکھو تو سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوس گھنگریالے بالوں والا مرد آنکھوں میں سنجیدگی لیے آگے بڑھ رہا تھا، اشتعال زدہ لوگوں کے قریب۔ نفرت کی بھڑکائی آگ کو چھو کر سرد کر دینے کیمروں کا رخ اس کی جانب ہوا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بیٹھے براق حنیف نے ڈھیر سارے پاپ کارن مزے سے منہ میں ڈالے، ٹی وی کی آواز بڑھا دی۔ آج شیطان کو ایک بار پھر عرش سے پھینکا جائے گا۔ مشتعل لوگ غصے اور نفرت سے اسے اپنے قریب آتے دکھ رہے تھے۔ سڑک کے اطراف میں ٹائر جل رہے تھے، بھڑکتی آگ، سیاہ دھواں، جلتے شعلے، اور ان سب کے درمیان وہ سیاہ آنکھوں والا مرد اپنے باپ کے پرتعیش آفس میں بیٹھا۔ واصف منیر دیوار کی ٹی وی پر فیصل آباد کی شاہراہ کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں بھائی اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس کی اونچی اوقات اور ساکھ رکھنے والا باپ گردن تفاخر سے اکڑائے بیٹھا تھا۔ آج کی قیامت میں اس فرعون کو غرق ہونا تھا۔ وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ سڑک پر چلتے اس کے قدموں کے ساتھ کوئی اور قدم تھے جو ہم قدم ہوئے تھے۔ سیاہ اونچی ہیلز، کھلا سرخ ٹراؤزر اور اس کے اوپر سیاہ ٹاپ پہنے مہاجبین مختار کیس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ کیس نے گردن ترچھی کیے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ ہیلو بیوٹی، کیس نے سرگوشی کی۔ ہیلو ہینڈسم، وہ چہکی تھی۔ بیضوی چہرہ، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، بھرے بھرے ہونٹ اور پتلی ناک والی عورت کے چہرے پر رعونت تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ اور اپنے باپ کے آفس میں بیٹھے دونوں مردوں کی رنگت واضح طور پر فک ہوئی تھی۔ براق اچھل کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ فتنہ عورت یہاں کیا کر رہی تھی؟ پولیس اہلکاروں کی میت میں قدم اٹھاتے اس مرد اور عورت نے اپنے ٹھہراؤ کا فیصلہ کیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے سامنے، اٹھتے ہوئے دھوئیں کے سامنے اور جلتے ہوئے شعلوں کی باز گشت میں
مہاجبین مختار، یہاں آپ کا مسئلہ حل کرنے آئی ہوں، میں یہاں آپ کی صلح جو بن کر آئی ہوں۔ اس کی آواز بلند تھی، پھر بھی اسے ایک بڑا سا مائک دیا گیا۔ اپنے باپ کے آفس میں بیٹھا واصف منیر اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کا چہرہ غیر یقینی حد تک سفید پڑ رہا تھا۔ بازی کیوں پلٹ جائے گی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا واصف؟ کون ہے یہ عورت؟ اس کا بھائی ایک حیرانی سے پوچھ رہا تھا، باقی ساکت ہو گئے، وہ جانتے تھے یہ کون ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعت کار کی بیٹی، وہ آدمی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بادشاہ ہے۔ واصف کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک کور ہے، وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہے، اور اس کی سنکی بیٹی اپنے باپ کے بے حد قریب ہے۔ یہ لوگ نہیں، یہ زمینی شیطان ہے۔ بازی اس طرح پلٹ جائے گی، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ نسل در نسل ہمارا کاروبار چلا آ رہا ہے، کپڑا ہم سے اور ہم کپڑے سے، وہ گردن اٹھائے کہہ رہی تھی۔ آپ سب کی تنخواہ، ماہانہ الاؤنس اور بونس، یہ سب کیس نے میرے اور بابا کے باہمی مشورے کے بعد طے کیا تھا۔ کیا آپ کو واقعی اس پر اعتراض ہے؟ وہ گویا خفا ہوئی۔ مجمع دم سادے اسے سن رہا تھا، اس کے یہاں ہونے کی توقع فرشتوں نے بھی نہیں کی ہوگی۔ سارا ملک جانتا ہے ان کی فیکٹریوں میں ظلم و بربریت کی کیسی داستان رقم کی جاتی ہے۔ زیادہ تنخواہ، بونس یا الاؤنس مانگنے پر ملازمین کی چمڑی تک ادھیڑ دی جاتی ہے۔ سیاسی پارٹیز کو فنڈ کرتے ہیں یہ، ہر آنے والی حکومت میں ان کے لوگ ہوتے ہیں۔ زبانیں بند کرنا اور کھڑی ہوتے ٹانگیں کاٹنا ان کو خوب آتا ہے۔ واصف منیر سخت مضطرب تھا۔ ہمارے تمام سینئرز اور باقی صنعت کاروں کے باہمی مشورے اور آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اجرت طے کی جاتی ہے۔ گو کہ آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کیس کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ وہ رکی، نرم نظروں سے کیس کو دیکھا، پھر مجمع کو، پھر میرے دوست کے عقب میں کھڑی ہوں۔ یہ سمجھداروں کے لیے اشارہ تھا اور باغیوں کے لیے دھمکی۔ آپ سب کو بونس دیے جائیں گے، لیکن آپ کی ضرورت اور قسم کی استطاعت کے حساب سے۔ واصف منیر نچڑی ہوئی رنگت کے ساتھ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ اسے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ یہ عورت سرے راہ کھڑے ہو کر ہمیں دھمکا رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ وہ بتا رہی ہے کہ کیس کے پیچھے کون ہے، وہ مجھے بتا رہی ہے، وہ براق حنیف کو بھی بتا رہی ہے۔ بابا مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے مٹھی میں پکڑ کر اپنے بال نوچ لیے تھے۔ عنایت منیر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زندگی ہے تو کمپنی ہے، ساکھ ہے۔ یہ عورت چاہے تو ابھی تمہاری جان لے لے، اور میں اپنا بیٹا ایک بیکار کمپنی کے چکر میں نہیں کھو سکتا۔ یہ باپ کی محبت نہیں تھی، یہ باپ کی دھمکی تھی۔ مائک اب کیس کے ہاتھ میں تھا، اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، چہرہ سپاٹ۔ میں نے آپ لوگوں کی ضروریات پوری کی، کیس کہہ رہا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو کوارٹر فراہم کیے، میں نے آپ کی تنخواہ آپ کے کنبے کے حساب سے مقرر کی، لیکن وہ رکا، وہ لوگ سہم کر اسے دیکھے گئے۔ لیکن آج سے کیسم ٹیکسٹائل کا فائنانس ڈپارٹمنٹ جبین ٹیکسٹائل کے سپرد ہوگا۔ ایک تربیت یافتہ ٹیم اب کیسم کے لیے کام کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے؟ میں ہر جانہ ادا کر رہا ہوں۔ اعلان تھا کہ سور تھا، لوگوں کے کانوں سے ان دیکھا خون رسنے لگا تھا۔ وہ جانتے تھے جبین ٹیکسٹائل بونس اور الاؤنس تو کیا، اجرت بھی پوری نہیں دیتے۔ لاکھوں لوگوں نے براق حنیف کو اجتماعی بددعائیں دی تھی۔ پولیس افسر اب مجمع ہٹا رہے تھے، پولیس کا بس نام تھا، اصل مجمع مہجبین کے گارڈز کو دیکھتے ہوئے ہٹ رہا تھا۔ کیس گردن اونچی کیے کھڑا تھا۔ کیس قسم کی بنیادیں آج مضبوط ہو چکی تھیں۔ اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں براق حنیف چلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ میز پر رکھے لیپ ٹاپ پر ویڈیو کال چل رہی تھی۔ واصف منیر سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت وہاں کیا کر رہی ہے براق حنیف؟ ایک لفظ پر زور دیا۔ براق نے جواب نہیں دیا، اسے بی کیو پروجیکٹ ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ وہ جاہل عورت اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہی ہے؟ وہ مجھے کھلم کھلا چیلنج دے رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے وہ ایسا؟ کیا اس کے اس اقدام کے پیچھے صرف اس کا عورت ہونا کافی نہیں ہے؟ براق پھنکارا۔ ایک فیشن فریک عورت، ایک فیشن انتھوزیاسٹ عورت، واللہ میں نے عورتوں سے زیادہ بیوقوف ایک فیشن فریک عورت، ایک فیشن انتھوزیاسٹ عورت، واللہ میں نے عورتوں سے زیادہ بیوقوف مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، براق نے تبصرہ کیا۔ اور میں نے عورتوں سے زیادہ لاجک لیس مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ واصف منیر کا ہارا ہوا تبصرہ، اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اگر وہ میری گرل فرینڈ ہوتی تو اسے مارگلہ ہلز پر سر عام پھانسی لگاتا، اور باقی کی آوازیں واصف منیر تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی تھی، وہ اس جنگ کو پہلی ہی کوشش میں ہار چکا تھا۔ ایک فیشن فریک عورت،
ایک فیشن انتھوزیاسٹ عورت، واللہ میں نے عورتوں سے زیادہ بیوقوف مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، براق نے تبصرہ کیا۔ اور میں نے عورت سے زیادہ لاجک لیس مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ واصف منیر کا ہارا ہوا تبصرہ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اگر وہ میری گرل فرینڈ ہوتی تو اسے مارگلا ہلز پر سریعام پھانسی لگاتا، اور باقی کی آوازیں واصف منیر تک نہیں پہنچ سکیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی تھی۔ وہ اس جنگ کو پہلی ہی کوشش میں ہار چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا، گردن اونچی کیے، چال میں اعتماد لیے۔ اس کی اونچی گردن بتاتی تھی وہ اونچائیوں کے لیے بنا ہے۔ اس کی چال کا اعتماد بتا رہا تھا اسے کوئی نہیں گرا سکتا ہے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ رہا تھا۔ اس کے لیے لگائی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اسے عرش سے نہیں پھینکا گیا، اس کے لیے بچایا گیا سور کچھ وقت کے لیے رک آیا۔ وہ صحیح کہتا تھا، کیس مہلت لے کر آیا شیطان تھے، لیکن مہلتیں بالآخر ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صحن کے پچھلے حصے میں رکھی چارپائی ویسی ہی تھی، ہمسایہ گھر کی دیوار سے جھانکتی درخت کی شاخ، اور زمین پر دو زنوں بیٹھا کتا بھی ویسا ہی تھا۔ کچھ بدلا تھا تو زینیہ حاکم کا ظاہری حلیہ، زرد جوڑا، ہاتھوں پر گہری مہندی، بال کھلے چھوڑے تھے، دوپٹہ سر پر ٹکا تھا۔ وہ اپنے مائیوں کے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر زمین پر بیٹھی تھی، مہندی لگے ہاتھوں سے روٹی اس کتے کے آگے ڈالتی۔ اس کی نظریں کہیں دور تھیں، کہیں ماضی میں، کہیں مستقبل میں۔ قدموں کی چاپ پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، بس بیٹھے بیٹھے ہاتھ اونچا کر کے ہتھیلی پھیلا دی۔ پونج نے روٹی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ تم نے اسے بگاڑا بے ذہنی، وہ خفا ہوئی۔ یہ بالکل بھک منگا ہو گیا، بندہ محنت مزدوری کر کے کھائے، کسی کچرے دان میں منہ مارے، کسی کا بچا کچھا کھائے، لیکن نہیں، یہ ہڈ حرام روز یہاں آ جاتا ہے۔ زینیہ نے سر نہیں اٹھایا، کونج کو کوفت ہونے لگی۔ یار اندر چلو زینی، مایوں کی دلہن ہو تم، اس طرح باہر نہیں بیٹھتے، چلا ہوتا ہے۔ اس نے کلستی نظر اپنی بڑی عرف ڈھیٹ بہن پر ڈالی۔ اپٹن کی خوشبو پہ جن بھوت چمٹ جاتے ہیں۔ اس نے ایک آخری کوشش کی، آخر تمہیں کتوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور اسی لمحے زینیہ حاکم نے نظریں اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا، چھوٹی سنہری آنکھیں جن میں سرد تاثر تھا۔ مجھے کتوں سے نفرت ہے، اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ کونج نے بے اختیار قدم پیچھے کو موڑے۔ اس کی سرپھری بہن جو مرضی کرے، اسے یہاں سے جانا چاہیے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، کتنے پل بیتے، کتنی گھڑیاں گزریں، کچھ علم نہ ہوا۔ کافی دیر بعد زینیہ کی ہلکی آواز کانوں میں سنائی پڑتی تھی، تم جانتے ہو میں یہ شادی کیوں کر رہی ہوں؟ عبداللہ کے لیے تو میں ساری زندگی انتظار کر سکتی ہوں، لیکن پھر کیوں مجھ جیسی ڈھیٹ بالاج کے لیے مان گئی؟ گھٹنے سینے سے لگائے، چہرہ گرائے، وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بشر کو لگتا ہے کہ میں اپنا مستقبل سنوار رہی ہوں، کونج کو لگتا ہے میں انتقام لے رہی ہوں، بالاج کو لگتا ہے وہ میرا سہارا ہے، لیکن اصل بات پتہ ہے کیا؟ وہ ایک لمحے کو رکی، گوادر کے ساحل سے پلٹتی ہوا بھی رک گئی۔ میں یہ سب کچھ ابا کے لیے کر رہی ہوں، اس نے دھیرے سے راز کہہ دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں ابا مجھ سے خوش ہو جائیں، ساری زندگی ان کی محبت کے لیے، ان کی نظر کے لیے ترسی ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار ان کو خود سے راضی ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اعتراف آسان نہیں ہوا کرتی۔ ابا مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ وہ ایک پل کو رکی، حلق میں گرہیں لگیں۔ کیوں نہیں ہوتے؟ بے بس سا استفسار۔ یہ حاکم نواب کے بھائیوں کے ان کے گھر سے جانے کے کچھ دیر بعد کا منظر ہے۔ صحن میں کھڑے حاکم نواب بری طرح چیخ رہے تھے، اور ان کے سامنے مجرم بنی کھڑی زینیہ حاکم۔ جب میرے ابا نے تمہیں تحفے کے طور پر رقم دی تو تم نے کیوں انکار کیا؟ وہ پوری قوت سے دھاڑے۔ زینیہ نے خالی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں اس آدمی سے پیسے نہیں لے سکتی تھی جس نے میرے باپ کو اس وقت گھر سے نکالا جب اس کے جیب میں ایک سکہ تک نہیں تھا۔ وہ بس سوچ سکی تھی، بولی تو بس اتنا، میرے لیے آپ کے دیے پیسے بہت تھے۔ اس کا باپ اب مزید تیز آواز میں چلانے لگا تھا۔ زینیہ یاسیت سے انہیں دیکھے گئی، کاش یہ لہجہ اس کے لیے نرم ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے میں پیرنٹس کے معاملے میں لکی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر چہرے پر بہہ نکلے تھے۔ ابا کو کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے وہ اولاد سمجھا جس نے اماں کے خاندان جانا تھا، یا شاید ان کو مجھ سے محبت ہو بھی، ظاہر ہوگی میں ان کی اولاد ہوں۔ وہ خود ہی اندازے لگاتی، خود ہی مسترد کرتی۔ ابا اور میرے درمیان بس کچھ فاصلے ہیں، اور میں چاہ کر بھی ان کو پر نہیں کروں گی۔ ابا کو پرواہ نہیں ہے، اور میں ٹھہری ڈھیٹ۔ نیم اندھیری رات میں یوں زرد جوڑے میں ملبوس دلہن کوئی نیم دیوانی لگتی تھی۔ تم جانتے ہو میری اماں کے بڑے دوہرے معیار ہیں، پہلے کہتی تھیں عبداللہ کا انتظار کرو، اب کہتی ہیں بالاد سے محبت کر لو۔ کیا میں کوئی کھلونا ہوں؟ زرد جوڑے والی لڑکی اپنی ماں کی گود میں لیٹی تھی، بھرے گالوں اور بیچ کی مانگ ٹکائے ہوئے۔ اس کی ماں دنیا کی سب سے حسین عورت لگتی تھی۔ ماں سے زیادہ حسین کوئی ہوا ہے؟
اب تمہاری شادی ہو رہی ہے زینی، بالاج کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنا، معافی مانگنے میں ہمیشہ پہل کرنا، شوہر کی عزت کو ہر چیز سے مقدم رکھنا، اس کی خدمت کرنا اور صبر کرنا۔ میں تو صبر کر لوں گی اماں، اگر بالاج نے نہ کیا تو؟ اماں چند پل خاموش رہیں۔ اس کے حصے کا صبر بھی تم کر لینا۔ گھر چلانے کے لیے عورتوں کو صبر اور قربانی سے کام لینا ہوتا ہے، بس شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زینیا نے کروٹ بدلی، اب وہ چت لیٹی تھی اپنی اماں کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی۔ عورت فطرتاً بے صبری ہوتی ہے اماں، مرد کے مقابلے میں اس کی برداشت تھوڑی کم ہوتی ہے۔ جانتی ہیں اصل صبر کرنا کسے کرنا ہوتا ہے؟ اماں نے ناسمجھی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اصل صبر مرد کرتا ہے اماں، کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہے تو صبر کرے، بیوی کو نرمی یا غصے سے سمجھائے، لیکن خاندان کے سامنے نہیں۔ بچے برے نمبرز لائیں، لڑ جھگڑ کر آئیں، یا پھر بیوی سے کسی قسم کی کوئی سنگین غلطی ہو، اگر وہ صبر کر لے تو گھر چل جائے گا۔ مرد افضل ہے، اس کے حصے میں صبر کا بڑا نوالا آتا ہے۔ وہ ایک پل کو رکی، پلکیں جھپکا کر اپنی ماں کو دیکھا جو ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں چند سال بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا اماں، بس شوہر بیوی کی بدزبانی کا عادی ہو جاتا ہے، بیوی اپنے سسرال کے تانوں اور شوہر کی مار کی عادی ہو جاتی ہے، یا پھر بچے کی صورت ایک توق گلے میں لٹک جاتا ہے۔ ایک بری شادی 10 سال بعد بھی اتنی ہی بری رہتی ہے جتنی پہلے دن۔ پھر کیا چاہتی ہو تم؟ ہر عورت خلا لے لے، ہر مرد 3 لفظ کہہ دے۔ اماں کو برا ہی تو لگا تھا۔ زینیا نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں واقعی نہیں جانتی اماں، اس پوائنٹ پر کیا کرنا چاہیے، شاید اچھے بخت کی دعا۔ تم کتنے ڈھیٹ ہو نا، بالکل میری طرح۔ وہ ہنستی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ سیاہ کتے نے روٹی تک جاتا منہ روک لیا تھا، اسے باتیں سمجھ آتی تھیں۔ زینیا آنکھوں میں صفا کے لیے کہہ رہی تھی، تم میرا گلٹی پلیئر ہو، تم میرا لیزر ورژن ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم زینیا ہو اور میں ابا۔ جتنا دھتکارو، گالیاں دو، ذلیل کرو، لیکن اینڈ آف دی ڈے تم میرے پاس آ جاتے ہو جیسے میں ابا کے پاس۔ اس کی آواز سرگوشی جتنی ہلکی تھی، لیکن سماعتیں چیرنے جتنی بلند تھیں۔ مجھے تم سے نفرت ہے، بے تحاشا نفرت۔ وہ پھنکاری۔ سیاہ کتا بس اسے دیکھے گیا، وہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ میں کتنی دکھی ہوں جانتے ہو؟ میرے پاس کتنے غم ہیں جانتے ہو؟ لیکن پھر بھی اس کے سارے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ سیاہ کتا آگے بڑھ کر اس کے گھٹنے سے ماتھا رگڑنے لگا تھا۔ زینیا جہاں تھی وہیں تھم گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ ششتے رہ گئی، اپنی جگہ ساکت جامد۔ وہ اسے پرسا دے رہا تھا، وہ جانور، وہ باتیں سمجھ رہا تھا، کیا وہ آنسو سمجھ رہا تھا؟ ایک پل کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی تھی، اور پھر سختی سے اسے دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا تھا۔ سیاہ کتا سہم گیا، لیکن پھر بھی وہ اسے دیکھے گیا، یوں لگتا تھا وہ اپنی مالکن کے غم میں غمگین ہے۔ زینیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے جا رہی تھی، آنکھیں اب تک بے یقین تھی، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اور دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائی، لیکن کیا ہوا اگر زینیا سے کوئی دوستی کرنا چاہے؟ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔